خوش آمدید۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد فصلوں کی غذائیت کے بارے میں وہ عملی معلومات فراہم کرنا ہے جسے پیداوار کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں مدد مل سکے۔ اچھا، ہر کسان کے ذہن میں یہی ایک بنیادی سوال ہوتا ہے کہ کیا فصل کو ٹھیک وقت پر ٹھیک خوراک مل رہی ہے؟ تو آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پودے اصل میں ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ان کی ضرورتیں کیسے پوری کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم 5 خاص باتوں پر غور کریں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ فصلوں کو اصل میں چاہیے کیا، پھر پودوں میں غذائیت کی کمی کی پہچان کیسے کی جائے، اس کے بعد قدرتی اور کیمیائی کھادوں کا فرق جانیں گے، پھر کھاد ڈالنے کے صحیح طریقوں پر بات ہوگی، اور آخر میں لمبے عرصے کے لیے زمین کی زرخیزی کیسے بنائی جائے اس پر بھی بات کریں گے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں بالکل بنیاد سے۔ ایک پودے کو بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے آخر کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ وہ بنیادی ستون ہیں جن کے بغیر صحت مند فصل کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، کل 20 ایسے ضروری غذائی اجزاء ہیں، ان کو بالکل ویسے ہی سمجھیں جیسے ہمارے لیے وٹامنز ہوتے ہیں۔ اگر ایک کی کمی ہو جائے نا تو دوسرے کی زیادتی اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ ہر ایک کا اپنا الگ اور خاص کام ہے، اس لیے توازن بہت بہت ضروری ہے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ ان غذائی اجزاء کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ایک ہے میکرو نیوٹرینٹس جیسے نائٹروجن، فاسفورس، پودے کو ان کی بہت زیادہ مقدار میں ضرورت پڑتی ہے، اور دوسرے ہیں مائکرو نیوٹرینٹس جیسے زنک اور آئرن۔ ان کی ضرورت تو بہت کم ہوتی ہے، لیکن ان کی اہمیت کسی سے کم نہیں۔ یاد رکھیں، ان کی ذرا سی کمی بھی پیداوار پر بہت برا اثر ڈال سکتی ہے۔ اچھا، تو اب اگلے مرحلے پر چلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ فصل میں غذائی اجزاء کی کمی کو کسی بڑے نقصان سے پہلے پہچانا کیسے جا سکتا ہے۔ جب پتوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے، جسے کلوروسس کہتے ہیں، تو سمجھیں کہ پودا مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ نشانیاں نظر آتی ہیں نا، تب تک پیداوار کا کچھ نہ کچھ نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ تو نقصان ہونے کے بعد کا عمل ہے، اس سے بچاؤ نہیں۔ اور یہیں سے پوشیدہ بھوک یعنی ہڈن ہنگر کا تصور آتا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ فصل اوپر سے بالکل ہری بھری اور صحت مند دکھتی ہے، نہ کوئی پیلا پتا، نہ کوئی مرجھایا ہوا پودا، لیکن اندر ہی اندر غذائیت کی کمی اس کی پیداوار کو چپکے چپکے کھا رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ نقصان ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس پوشیدہ بھوک کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ ہمارے پاس بنیادی طور پر 2 اوزار ہیں، ایک قدرتی یا دیسی کھادیں اور دوسری کیمیائی یا مصنوعی فرٹیلائزرز۔ آئیے ان دونوں کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، فرٹیلائزر ایک طرح سے پودے کے لیے فوری توانائی کا ذریعہ ہے، بہت تیزی سے اثر کرتے ہیں۔ دوسری طرف قدرتی کھادیں آہستہ آہستہ کام کرتی ہیں۔ وہ صرف پودے کو خوراک نہیں دیتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مٹی کی ساخت کو، اس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو، مطلب کہ زمین کی مجموعی صحت کو بہتر بناتی ہیں۔ یہ ایک لمبی مدت کی سرمایہ کاری ہے۔ چلیں کچھ عام فرٹیلائزرز کی مثال دیکھتے ہیں، جیسے یوریا۔ اس میں 46% نائٹروجن ہوتی ہے، یہ پودے کی بڑھوتری کے لیے بہت طاقتور ہے۔ پھر ڈی اے پی ہے، جس میں نائٹروجن اور فاسفورس دونوں ہیں۔ ان نمبروں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ فصل کی ضرورت کے مطابق صحیح کھاد کا انتخاب کیا جا سکے۔ یہ جاننا کہ کون سی کھاد ڈالنی ہے، یہ تو آدھا کام ہے۔ اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ اسے ڈالنا کیسے ہے، یعنی اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اچھا، کھاد ڈالنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو ہے براڈ کاسٹ، مطلب پورے کھیت میں چھڑکاؤ کر دینا۔ دوسرا ہے بینڈ پلیسمنٹ، جس میں کھاد کو بیج کے پاس قطار میں ڈالا جاتا ہے۔ ٹاپ ڈریسنگ کھڑی فصل میں کی جاتی ہے، اور فولیئر فیڈ کا مطلب ہے کہ پتوں پر سپرے کرنا۔ ہر طریقے کا اپنا ایک خاص وقت اور مقصد ہے۔ اب یہ جو بینڈ پلیسمنٹ کا طریقہ ہے نا، یہ فاسفورس کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فاسفورس مٹی میں زیادہ حرکت نہیں کرتا، تو جب اسے سیدھا جڑوں کے پاس رکھا جاتا ہے تو یہ یقینی ہو جاتا ہے کہ پودا اسے شروع سے ہی آسانی سے حاصل کر سکے جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب کچھ سنہری اصول یاد رکھیں۔ نائٹروجن والی کھاد ہمیشہ حصوں میں تقسیم کر کے ڈالیں۔ ساری فاسفورس بوائی کے وقت ہی ڈال دیں۔ اور ہاں، یوریا ڈالنے کے فوراً بعد پانی لگانا بہت ضروری ہے، ورنہ نائٹروجن ہوا میں ضائع ہو جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان سے پیسے بھی بچتے ہیں اور فصل بھی بہتر ہوتی ہے۔ اور آخر میں
آئیے صرف اس ایک فصل سے آگے کی سوچیں۔ بات کرتے ہیں لمبے عرصے کے لیے اپنی زمین کی صحت اور زرخیزی کو بنانے کی۔ یاد رکھیں، قدرتی کھادیں صرف پودے کی خوراک نہیں، یہ تو مٹی کی جان ہے۔ یہ زمین میں نامیاتی مادہ بڑھاتی ہیں جو فائدہ مند جراثیم کی خوراک بنتا ہے۔ یہ مٹی کو نرم اور بھربھرا کرتی ہیں، جس سے جڑوں کو پھیلنے اور سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ ایسی زمین پانی کو زیادہ دیر تک روکے رکھتی ہے، جو خشک موسم میں بہت کام آتا ہے۔ یہ کینچوؤں جیسے فائدہ مند کیڑوں کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ پودوں کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے غذائی اجزاء کا ایک متوازن پیکج فراہم کرتی ہے۔ اب ایک اور زبردست ٹیکنیک ہے سبز کھاد۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک فصل جیسے برسیم یا مونگ خاص طور پر اس لیے اگائی جاتی ہے کہ اسے بڑا کر کے واپس زمین میں ہی دبا دیا جائے۔ یہ فصل زمین سے جو بھی غذائیت لیتی ہے وہ واپس اگلی فصل کے لیے زمین کو لوٹا دیتی ہے، ساتھ میں بہت سارا نامیاتی مادہ بھی۔ خاص طور پر جو پھلی دار فصلیں ہیں نا، وہ تو جادو کا کام کرتی ہیں۔ ان کی جڑوں میں کچھ خاص قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہوا سے براہ راست نائٹروجن پکڑتے ہیں اور اسے پودے کے لیے قابل استعمال خوراک میں بدل دیتے ہیں۔ یہ سمجھے کہ یہ قدرت کی لگائی ہوئی فرٹیلائزر فیکٹریاں ہیں جو زمین پر مفت میں کام کر رہی ہیں۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ کیمیائی کھاد سے فصل کو خوراک دینا ایک وقتی ضرورت پوری کرنے جیسا ہے، لیکن قدرتی طریقوں سے زمین کی صحت بنانا ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا پھل نسلوں تک ملتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی ہے کہ اس موسم میں اپنی مٹی کے مستقبل کو بہتر بنانے کی